السلام علیکم جناب. ویک اپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ صاحب خیریت ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو. آپ سنائیں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، اہل بیت اطہار کا بہت کرم نوازش ہے، جن کے صدقے سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. ویسے ایک اللہ سال سے کو میں آپ کو تقریباً سن رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے. ویسے تو میں اہل سنت والجماعت کی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن آپ کو سننے کے بعد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوا کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو میرے کچھ سوال تھے اللہ صاحب. جی سر بولیں. جی، اس میں جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی مبارک ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تب آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ تو آپ کی یہ عمر 40 سال تھی اور ہاں نبی وہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جی عمر مبارک 25 سال تھی. جی دیکھیں جو ہمارے پاس جو صحیح تحقیق ہے ان کی عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 25 سال کے لگ بھگ تھی, اور وہ عذراء یعنی باکرہ تھیں, اور ان سے جی حسادت بہت ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے حسادت بہت ہے. اس کی وجہ جی یہ ہے بالکل. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے اولاد دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور دوسری جی بیویوں سے اولاد نہیں دی. اور حضرت رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو نصرت کی ہے کسی نے نہیں کیا اپنے مال سے. جی جی اور اسلام کا آغاز کا جو فائنینشیل جو اس کا اسپانسرشپ ہے اس کا وہی تھا, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ تھی. اور رسول صلی اللہ جی علیہ جی وآلہ وسلم ہمیشہ ان کی تعریف کرتے تھے. اور بالکل. پھر جی پھر عائشہ کا کردار تاریخ میں یہ ہے کہ بہت ہی وہ اہم تاریخ ہے, انفلوئنشل ہے. اچھا. اور وہ حضرت خدیجہ سے بہت حسادت کرتی تھی, تو ان کے متعلق اس نے ایسے حسادیث ایسے افواہیں پھیلا دی کہ بھئی اس کی عمر 40 سے پہلے شادی شدہ تھی, طلاق شدہ تھی, فلان فلان. یہ سب باتیں وہ حسادت کی وجہ سے. وَإِلَّا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ باکرہ, اور ان کا عمر مبارک 20-25 اس طرح کی تھی وقت زواج اچھا اللہ رسول صاحب، صلی اس اللہ میں علیہ ایک اور وسلم. جی مزید بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ جی جب عائشہ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو ہمیں یہ سننے میں آیا کہ آپ وہ طلاق شدہ تھیں، اور ان کی عمر جو بتائی گئی ہے 6 یا 7 سال، اتنی بالکل بھی نہیں تھی. تو صحیح, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. عائشہ پہلے طلاق شدہ تھی اور اس کی عمر 19-20 کے لگ بھگ تھی. اور اس کا کچھ ابو سنی بکر, کتب میں ریفرنس مل سکتا ہے اس میں؟ ہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. عائشہ جی کے طلاق کا یہ کتاب ہے طبقات لابن سعد, جلد نمبر 8, چھاپ دار صادر بیروت. یہاں پر ملاحظہ کریں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ میں. جی یہ یہاں پر روایت ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ الی ابی بکر. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کا کیا اس سے ابو بکر سے اس کا رشتہ طلب کیا. تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ انی کنت اعطیتها مطعما لابنہ جبیر. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تو عائشہ کو مطعم کو دیا کہ اس کے بیٹے جبیر سے کو اس کی شادی کرا دی ہے. فدعنی, پس مجھے اجازت دو, حتی اسلھا منہ, تاکہ میں جا کر عائشہ کو وہاں سے لے کے آؤں. جی مجھے اجازت دے دو تاکہ میں جا کر عائشہ کو اسلحہ بولتے ہیں کسی کو کہیں سے نکال کر لے کے آنا. اچھا. تو عائشہ اپنے شوہر کے گھر پہ, تو یہ ابو بکر اس کو جا کے وہاں سے نکال کے لے کے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جی فاستسلھا منہم, تو عائشہ ابو بکر وہاں گیا, اپنی بیٹی کو وہاں سے نکال دیا, ان کے گھر سے کھینچ کے لے کے آیا. فطلقها, اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی اس ہے. کی کیا وجہ تھی فتزوجها, اللہ صاحب؟ ہاں کیا وجہ تھی اس کی جو وہاں سے نکال کر لے آئے ابو بکر؟ تو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا نا. جبکہ وہ شادی شدہ تھی. یہی ان کے کمالات ہیں نا. تو مجھے جو لگتا ہے نا, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ شادی شدہ عورت کی وہ رشتہ نہیں مانگیں گے.
اس کی طلاق ہو گئی ہے. پھر انہوں نے جیسے حفصہ کی شادی ہے نا کہ وہ منتیں کرتے پھر رہا تھا کہ میری بیٹی سے کوئی شادی کرے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر, ابو بکر عثمان سب کو آفر کر رہا تھا. تو انہوں نے آفر کیا, پریشر ڈالا کہ میری بیٹی سے ہمارا کوئی نہیں ہے, پلیز شادی کرو. تو اس طرح ہوا ہوگا. پھر انہوں نے کہانی بنا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی شدہ عورت کی انہوں نے رشتہ مانگا. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں قضیہ یہ ہے. تو اس نے طلاق دی ہے, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی کی. تو یہ حصہ, یہ پارٹ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ عورت کا رشتہ مانگا, یہ ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. اس کا اصل یہی کہانی ہوگی کہ عائشہ کی شادی ہے, کسی طرح سے اس کو طلاق ہو جاتا ہے, یا اس کو چوری کر کے لے کے آتے ہیں ابو بکر لوگ, اس کے طلاق دلوا دیتے ہیں تاکہ اس کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ابو بکر کو, عمر کو بھی پتا تھا. تو یہ کوشش ان کا یہ تھا, ان کا اصل کہ بیٹی ہماری جوان ہے, اگر اس کی شادی ہو جائے, ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے, تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہے. پھر تو ہاں امامت خلافت ابو بکر کے گھر میں رہے گا. ٹھیک ہے نا. پھر تو ہمارے کوئی روکنے والا نہیں. اصل ان کا پلاننگ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم شادی کرا دیں اپنی بیٹی کا, تاکہ یہاں پہ نسل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نسل ہو گیا تو پھر علی علیہ السلام کو خلافت کبھی نہیں دیں گے, کہیں گے یہ رسول کا بیٹا ادھر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا اصل پلاننگ یہ تھا, لیکن اللہ کی جو پلاننگ تھی وہ سب سے پاورفل ہے. عائشہ کو اولاد ہی نہیں ملی. صحیح. اس وقت ان کی عمر کتنی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا, تو ان کی عمر کیا تھی تب عائشہ کی عمر جو تھی 19 سال کے لگ بھگ لگتی ہے نا, 19 سال. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف